بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ تم لوگوں نے بے شک ظلم کیا ہے اپنے آپ پر بچڑے کو معبود بنا کر. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، سو تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. فتاب علیکم، سو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جہرا، کہ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے آپ پر یہاں تک کہ ہم اللہ کو بالکل کھلا دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، سو پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے. سو پکڑ لیا تم کو ایک کڑک نے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر زندہ کیا، دوبارہ پیدا اٹھایا موت کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کے ذریعے سے، اور اتاری ہم نے تم پر من اور سلوہ کو. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، سو تم اللہ کے دیے ہوئے پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ. وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہ ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، اس بستی میں. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، سو کھاؤ تم جہاں سے چاہو، رغداً مزے لے کر. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے جھکے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، ہمارے گناہ گرا دیجئے. نغفر لکم، ہم تمہارے خطایاکم، ہم تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے.
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کا بدلہ بڑھا دیتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، سو ظالموں نے بدل دیا قولاً اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ سے جو کہا گیا تھا ان سے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، سو ہم نے اتار دی ان ظالموں پر آسمان کے عذاب کو، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق اور بدمعاشی کرتے تھے۔ تقریباً 3 ہفتوں سے بنی اسرائیل کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات کی ہیں۔ کئی نعمتوں کا ذکر ہو گیا، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر آج ہوگا۔ وہ نعمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی تیہ میں پہنچے ہیں، دریائے کلزم کو پار کر کے، جب وہ لوگ اپنی قوم کو لے کر وادی تیہ میں پہنچے ہیں اور آپ طور پہاڑ پہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا اصول، ایک ایسا رابطہ اور ایک ایسا ضابطہ ہونا چاہیے جو زندگی گزارنے کے طریقہ ہم کو بتائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے کہ اللہ کے احکام کو لے کر آئیں، کہ اللہ تعالی ہمیں بتا دے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ نے جا کر وہاں 40 دن اعتکاف کیا، روزہ رہے، اعتکاف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 تختیاں یعنی تورات کی شکل میں آپ کو کتاب دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ کر قوم کی طرف آئے تو دیکھا کہ عجیب منظر ہے، اس قوم کو ہم چھوڑ کر گئے تھے، وہ قوم بت پرستی میں ملوث ہو رہی ہے، وہ بچڑے کا پوجا کر رہی ہے۔ تو بہت زیادہ ناراض ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی سر اور داڑھی مبارک کو پکڑا اور کھینچا اور کہا کہ میرے ماں کے بیٹے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے یہ کیا کر دیا؟ ہم تو گئے تھے طور پہاڑ پہ اللہ کا پیغام لانے کے لیے، تم کو کہا تھا ان کو لے کر وہاں پر آؤ، یہ تو سب بچڑے کا پوجا کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت کی کہ ہم نے بہت سمجھایا ان کو، لیکن یہ لوگ ہمارے قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک سزا متجوز کی۔ وہی اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو بت بنا کر، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، سو تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ کیسے توبہ کرو؟ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو۔ سزا کیا تجویز ہوئی کہ جو لوگ بتوں کی پوجا میں، جو لوگ بچڑے کا پوجا کرنے لگے ہیں، ان کو حکم ہوا کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ مفسرین نے اس کی 2-3 شکلیں لکھی۔ ایک شکل تو یہ تھی کہ خود آدمی اپنا گلا کاٹ دے، ایک سزا یہ تھی کہ جن لوگوں نے بچڑے کا پوجا شروع کیا ہے اپنا گلا خود کاٹ دیں۔ ایک شکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے پوجا شروع کی ان لوگوں کا گلا وہ لوگ کاٹ دیں جو لوگ پوجا نہیں کیے، یعنی اللہ کو مانتے رہے۔ تیسری شکل یہ تھی کہ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی نے پوجا شروع کر دی تو دوسرے بھائی کو حکم ہو رہا ہے کہ تم اپنے بھائی کا گلا کاٹ دو۔ بیٹا اگر پوجا کر رہا ہے تو باپ کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کا قتل کر دو۔ باپ پوجا کر رہا ہے تو بیٹے کو حکم ہو رہا ہے کہ تم اس کو قتل کر دو۔
جن لوگوں نے بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے سامنے سر جھکانے لگے، ان کو قتل کرنے کا حکم ہو گیا۔ یہ تینوں شکل میں سے کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم عند باریکم، کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے رب کی طرف۔ فتاب علیکم، سو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ چنانچہ چند لوگوں کو یہ سزا ملی، چند لوگ قتل کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تو بات آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اتنی بڑی غلطی کی سزا اللہ نے چند لوگوں کے قتل پر موقوف کر دیا، پھر ان پر انعامات کی بارش کی۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر یقین نہیں کر سکتے ہیں یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ کتاب لے کر آئے تو پہلے تو ان لوگوں نے کہا اس میں جو حکم ہے بڑا سخت حکم ہے، اس کو ہم نہیں مان سکتے ہیں، ہم سے اس پر عمل نہیں ہوگا، آپ جائیے اپنے رب سے اس کو ہلکا کروا کے آئیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی کوئی حکم اس میں مشکل نہیں ہے، تم اس پر عمل کر کے تو دیکھو، یہ تمہارے لیے آسان ہے۔ تم نے شروع سے بتوں کی پوجا کی ہے تو تمہارے لیے مشکل لگ رہا ہے چھوڑنا، لیکن جب تم ایک اللہ کے حکم ماننے لگو گے تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن وہ لوگ بات نہیں مانے۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کیسے مان لے کہ اللہ کی کتاب ہے؟ آپ 40 دن غائب تھے یہاں سے، ہو سکتا ہے خود سے کتاب لکھ کر لائے ہوں، آپ خود سے آپ کتاب لکھ کر لائے ہوں، آپ ہمارے درمیان تھے ہی نہیں، اس لیے ہم اسی وقت مانیں گے جب اللہ ہم سے کہہ دے کہ کتاب اللہ کی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس قوم کے 70 لوگ تیار ہوں، 70 سردار لوگوں کو چنا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 لوگوں کو لے کر طور پہاڑ پہ گئے۔ اللہ رب العزت نے بذات خود اللہ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب میری کتاب ہے اور تم کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے آواز سنی تو کہتے ہیں کیا گارنٹی ہے کہ یہ اللہ کی آواز ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی جنات بول رہا ہو سکتا ہے کوئی چھپا ہوا انسان بول رہا ہو۔ ان لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ کیا کہا؟ کہنے لگے لن نؤمن لک، آپ پر یقین ہرگز نہیں کریں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اتنی بدماش، اتنی ناہنجار قوم گزری ہے، آج وہی قوم ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کے سب سے ذہین ترین، سب سے برینی قوم یہودی لوگ ہیں، وہی نسل ہے، لیکن دنیا کے سب سے ضدی اور ہٹ دھرم قوم بھی یہی ہے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم، آقا علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، پھر بھی ان لوگوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ آج پوری دنیا میں ان کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن فلسطین کے نہتے معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑا رہے ہیں۔ 30 دن سے بچے اور جوان بھوک سے بلک کر اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ اس ناہنجار نالائق کمینی قوم کو احساس تک نہیں ہے انسانیت کے ناطے کہ ان کو 2 لقمہ کھانا یا 1 گھونٹ پانی ان کو پہنچا دے۔ لیکن جب ہولو کاسٹ ہوا تھا تو یہی چلا رہے تھے کہ ہٹلر نے ہماری تباہی و بربادی کر دی ہے، کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ ظلم و بربریت کرنے والی قوم جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے۔ تو اس قوم نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ پر یقین نہیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ گئے ہوں اور خود سے لکھ کر لا کے ہم کو دے دیے کہ بولے کتاب اللہ نے اتاری ہے، ہم اللہ کو دیکھیں گے تب مانیں گے۔ اللہ کو دیکھنے کی آنکھ میں طاقت بھی تو ہونی چاہیے، سینے میں دم بھی تو ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کیا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں،
اللہ نے کہا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے موسیٰ۔ ان کو محبت تھی اللہ سے، تمنا ظاہر کی، کہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَإِنِ اسْتَقَرَّ إِلَى الْجَبَلِ، اگر آپ کی نگاہیں اس پہاڑ پر ٹکی رہے تو آپ دیکھ لیں گے۔ فَتَجَلَّى رَبُّهُ، سو اللہ تعالیٰ نے اپنا تجلی ڈالا، فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کو، اللہ تعالیٰ کے چمک کو، اللہ تعالیٰ کے ذات کو اس دنیا کے آنکھ سے دیکھنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ بہرحال اس قوم نے کہا کہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو سزا دینی ہوگی، یہ ایسے نہیں مانیں گے۔ اللہ نے بجلی کا کڑک ایسا بھیجا کہ سب کا ہاتھ پھیل ہوا، سب مر گئے، 70 کے 70 وہی مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت خراب کہ ایک تو ایسی ہی بدماش قوم، ایسی ہی منا کے ہم پریشان ہیں، آپ جب ہم جائیں گے اکیلے تو پوری قوم ہم پر بھیڑ جائے گی، کہے گی یہ لے کر گیا اور لے کر سب کو مار دیا۔ اے اللہ، ان فاسقوں، ان فاجروں، ان بدماشوں کی وجہ سے ایسی سزا مت دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، ان کو زندگی دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، سو پکڑ لی ان لوگوں، تم لوگوں کو صاعقہ بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، سب مر گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کہتے ہیں وہ تو قیامت میں ہوگا، انسان مر کر زندہ ہوگا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا میں مار کے زندہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو اٹھا دیا، بعد موتکم، موت کے بعد اللہ نے پھر زندگی بخشی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ لیکن یہ کون جس کی عادت خراب ہو تو کیا مانے گی قوم؟ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، قوم میں بھیجا۔ اب جب یہ قوم میں آئے تو آ کر کیا کہا؟ ہم گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آواز ہم سنے ہیں، اللہ نے کہا جس پر من کرے عمل کرو، آج اس کو نہیں کرو تو بھی معاف ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ جس پر آسان ہو عمل کرو، جو مشکل ہو اس کو چھوڑ دو، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسی ناہنجار قوم ہے، ہم نے کہا کہ سب حکم ہی آسان ہے، تو عمل کر کے تو دیکھو، اگر تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی تو ہم معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جس پر عمل کر سکتے ہو کرو، جس پر نہیں کر سکتے ہو مت کرو۔ یہ ایک بدماشی کی۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر سایہ فگن کیا بادلوں کا، اور تم پر اتارے ہم نے من اور سلوہ۔ اب کیا ہوا؟ یہ تو دریا پار کر کے چلے گئے وادی تیہ میں، راستہ جانا تھا، کہیں بھٹک گئے کہیں۔ اب اس وادی تیہ میں اللہ نے ان کو قید کر دیا 40 سال کے لیے۔ جو بدماشی کیے تھے، گائے کو بچڑا بنا لیا اور پتہ نہیں کیا کیا، اللہ نے ان کو کہا کہ اسی وادی میں، وادی تیہ میں 40 سال رہنا ہے۔ اب نہ وہاں کھانا، نہ وہاں پانی، نہ وہاں کچھ بھی، نہ کپڑے، نہ کچھ، اب پریشان۔ اللہ رب العزت نے احسان کیا، کہا کہ نہ تم کو کام کرنا ہے، نہ محنت کرنا ہے، نہ پریشان ہونا ہے، کھانا ہم دیں گے، پانی ہم دیں گے، سب انتظام اللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھیر اور بٹیر اللہ نے آسمان سے اتاری۔ اس کی شکل کیا تھی؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شکل یہ تھی کہ بالکل تشت میں، پلیٹ میں ایک دم کھیر، بھائی دو ہی کھانا مزیدار دنیا میں، تیکھا اور میٹھا۔ بھائی کھانا دو ہی قسم کا اچھا ہے نا، تیکھا اور میٹھا، تو تیکھا میں دے دیا اللہ بٹیر، بھنا بھنا بٹیر، بٹیر کے کباب کا مزہ لو، اور دے دیا کھیر۔ ہمارے حافظ صاحب کو کھیر بہت پسند ہے، تو کھیر دے دیا، میٹھا میٹھا کھیر کھانے کے لیے۔ ایک شکل یہ تھی، اور ایک شکل یہ لکھا ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے درخت تھے، ان کے پتے بڑے ہوتے تھے، اللہ آسمان سے ایک بالکل شبنم کے مانند کچھ گراتے تھے، وہ اس پتے پر جم جاتا، بالکل دودھ جیسا اجلا، کھیر جیسا، اور اس کو اوپر سے اتار کے مزے کے کھا لیتے تھے۔ اور بٹیر جو ہے وہ درختوں میں درمیان میں بیٹھتے تھے، اس کو آسانی سے پکڑ لیتے، بھون کے کھا لیتے تھے، خوب کھاتے رہے۔ اب کہے کہ بھائی ارے گوشت اس کو بچا کے بھی رکھو، کہیں کل ختم ہو جائے گا تب،
اللہ نے کہا دیکھو بچا کے کچھ مت رکھو، بخالت مت کرو، آج جو اللہ کھلا رہا ہے کل بھی وہ اللہ کھلائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہو سکتا ہے کل ختم ہو جائے، اس کو بچا کے رکھو۔ اللہ نے سڑانا شروع کر دیا، سڑنا شروع ہو گیا، کھانا ہو گیا۔ اب 40 سال رہے، کپڑے اللہ نے کپڑے بھی ساتھ میں بڑھائے ان کے، پورا اللہ نے انتظام کیا۔ اب دھوپ بہت تیز نکلی، دھوپ اتنی تیز کہ سر جل جائے، تو اللہ نے کہا چلو ایک احسان اور کر دو۔ اللہ نے بادل بھیج دیے پورے اس علاقے میں، جب دھوپ تیز ہوتی پورا بادل آ جاتا، اے سی بن جاتا، آرام سے رہتے ٹھنڈا میں، جب شام ہوتی بادل ہٹ جاتا۔ یہ اللہ نے ان کو کیا، 40 سال ایسے ہی گزارتے رہے وقت۔ جب 40 سال ہو گیا تو کہا کیا کہ ہم کو اب جو ہے نا من اور سلوا کھانے کا من نہیں کر رہا، ککڑی پیاز لہسن کھانے کا من کر رہا ہوں، دال پیاز لہسن کھانے کا من کر رہا ہے، تو ہم کو وہ کھلائیے، ہم کو کھیتی دیجئے، ہم کھیتی کریں گے، محنت کریں گے، پھر کھائیں گے۔ سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا، اور اتاری ہم نے تم پر من اور سلوا کو۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، سو کھاؤ اس پاکیزہ چیز سے جو ہم نے تم پر رزق عطا کی ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ظلم کیا کہ کھانا بچا کر رکھنے لگے، کھانا سڑنا شروع ہو گیا، اور کہا کہ ہم ککڑی کھانا چاہتے ہیں، لہسن کھانا چاہتے ہیں، پیاز کھانا چاہتے ہیں، دال کھانا چاہتے ہیں۔ سو اللہ نے بھیج دیا بستیوں میں۔ پھر اللہ نے کیا کہا، جب انہوں نے کہا کہ ہم کو بستی میں بھیج دیجیے، گاؤں میں، اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، سو جی بھر کے جو چیز چاہو کھاؤ، لہسن کھاؤ، پیاز کھاؤ، ککڑی کھاؤ، کھیرا کھاؤ، دال کھاؤ، سبزی کھاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ایک کام کرو تم اس میں سر جھکائے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا اللہ جو غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دیجئے، نغفر لکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ یہ اتنی نالائق قوم کہ اللہ نے کہا کہو حطہ، گناہ کو معاف کر دیجئے، انہوں نے کہا ہنتا۔ حطہ کا معنی آتا ہے گرا دینا، گناہ کو معاف کر دینا، ہنتا کا معنی آتا ہے گیہوں۔ تو یہ کیا کہتے داخل ہوئے، ہم کو گیہوں دیجئے، گیہوں دیجئے، گیہوں دیجئے کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ نے کہا جھک کے داخل ہو، تو یہ سر اوپر کر کے اپنے چٹڑ کے بل گھسیٹ کے داخل ہوئے۔ ایسی نافرمانی، اللہ نے کہا سر جھکا کے جاؤ، تو سر اونچا کر لیے اور پہلے پیر داخل کیے اس میں، اور گھسیٹ کے اندر شہر میں داخل ہوئے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے شہروں میں دیوار ہوتے تھے، باؤنڈری ہوتے تھے، اس کا ایک سرول بلد اس کو بولتے ہیں، اس کا ایک گیٹ ہوتا تھا، اس گیٹ سے لوگ داخل ہوتے تھے۔ تو جب گیٹ میں داخل ہوئے، اللہ نے کہا تھا سر جھکا کے داخل ہونا، ان لوگوں نے سر اٹھا کے اور پیر کو پہلے داخل کر کے یہ داخل ہوئے، یہ بدماشی کی۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، سو کھاؤ اس سے تم جہاں سے چاہتے ہو جو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، جھکے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، نغفر لکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، خطایاکم، گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسے ہی بڑھاتے ہیں کس کو، محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، سو ظالموں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہا گیا تھا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الظَّلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، سو اللہ کہتے ہیں ہم نے اتار دی ان پر آسمان سے کیا، عذاب، بما کانوا یفسقون، ان کے اس فسق اور گناہ کی وجہ سے۔ کیا اللہ نے اتاری، اللہ نے طاعون اتار دی۔ طاعون ایک عذاب ہے جو عام طور سے پہلے آتا تھا، بہت حیضہ وغیرہ وغیرہ، وہ کوئی ایک بیماری ہے، اللہ نے طاعون اتاری، صرف 4 گھنٹے میں 70,000 اسرائیلی مر گئے۔ 4 گھنٹے میں اللہ نے 70,000 اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا اس طاعون میں، اس غلطی کی وجہ سے کہ اللہ نے کہا تم سر جھکا کے جاؤ، گناہ کی معافی مانگتے ہوئے جاؤ، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کو گیہوں چاہیے، سر اٹھا کے داخل ہوئے، اس بدماشی کے اللہ نے 70,000 کو ہلاک کر دیا۔
میرے بھائیوں، یہ قوم انتہائی درجے کی بدماش اور ناہنجار قوم گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ڈھٹائی سے، ایسے ظلم سے، ایسے نالائکی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی درمیان لکھا ہے کہ وادی تیہ میں جب تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے 3 سال پہلے انتقال کر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے انتقال کر گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ ہم کو ان ظالموں میں مت رکھیے، ہم کو یہاں سے نکالیے اور ہم کو بیت المقدس سے قریب کر دیجیے، جس کو آج اسرائیلی قبضہ کیے ہوئے ہیں، اے اللہ اس بیت المقدس سے قریب کر دیجیے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجازت دے دی، باقی قوم تو وہیں گھری رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور بیت المقدس میں جانے لگے۔ جب بیت المقدس سے قریب ایک پہاڑی ہے وہاں پہنچے، اللہ نے روح قبض کر لیا آپ کا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال آگے اس قوم کے اور بھی واقعات آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک پیغمبر بھیجا، ان کا نام ہے یوشع بن نون علیہ السلام۔ یہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، اور یہی وہ خادم ہیں۔ سورہ کہف میں بڑی تفصیل سے بات آئے گی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کا سفر کیے تھے تو ٹفن میں ایک مچھلی بھنوا کر رکھے تھے، جو مچھلی کی علامت تھی کہ وہیں پر ملاقات ہوگی جہاں یہ مچھلی ٹفن سے کود کر دریا میں داخل ہو جائے۔ تو بھول گئے حضرت یوشع بن نون، اس بات کو بھول گئے اور بہت آگے چلے گئے تھے۔ یہ تفصیل سے انشاءاللہ واقعہ آئندہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے حکموں پر عمل کرنے، اس کے منہیات سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب اغفر لی وارحمنی، رب اغفر لی وارحمنی، رب اغفر لی وارحمنی واہدنی انت خیر الراحمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حنان، یا منان، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قادر، یا باسط، یا خافظ، یا رافع، یا رافع، یا معز، یا رافع، یا معز، یا رافع۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں مولا کریم، جسمانی کمزور ہیں، ایمانی کمزور ہیں، اللہ عملی کمزور ہیں۔ ہماری کمزوریوں کو دور فرما دیجیے، ہماری کمزوریوں کو دور فرما دیجیے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن مقدس کے معنی اور مطالب کی گہرائی میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اسے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اس قرآن کا سچا خادم بنا دیجیے۔ اے اللہ اس قرآن نے بہتوں کو عزت بخشی ہے، اے اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل فرما دیجیے۔ اس قرآن نے بہتوں کو ذلیل و خوار کر دیا، اللہ ان سے ہم کو بچا لیجیے مولا کریم۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں عزت و رفعت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ رزق کی وسعت و برکت عطا فرمائیے۔ پورے عالم میں اس قرآن کے پیغام کو لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے لیے صلاحیت اور علم عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے، اے اللہ بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما لیجئے۔ قرآن کے عشق اور محبت میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کو ان کے شاہ نشان بدلہ عطا فرمائیے، ان کو بھی دین و دنیا دونوں میں عزت و سربلندی عطا فرمائیے، ان کی زندگیوں میں خیر و برکت نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کے صدقے ہمیں اخلاص نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں سچا خادم بنا دیجئے، سچا عاشق بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ قرآن مقدس کا خادم بنا دیجئے۔ اے اللہ قرآن مقدس کے لفظاً معناً اے اللہ عملاً اس کو قبول فرما لیجئے، اس کو عالم میں پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے صدقے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ باطل کو جواب دینے کی صلاحیت عطا فرمائیے، اللہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ مجمع اے اللہ آپ سے امید لگایا ہے، اے اللہ سب کو جائز تمناؤں کی پوری فرما دیجئے۔ ہم سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے دلوں
دلوں کے غم کو ہلکا کر دیجئے اے اللہ ہم کی کمزوریوں کو دور فرما دیجئے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اے اللہ اہل فلسطین کے حال پر رحم فرما دیجئے عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال کی عزت عطا فرمائیے ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرمائیے ملک کو ترقی عطا فرمائیے اے اللہ ہم بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے بن بیاہ جوڑوں کے لیے صحیح جوڑا نصیب فرمائیے اللہم انا نسألک من خیر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم